باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم نے کون سا احرام باندھا ہے، وہ کہے جو حضور نے باندھا ہے میں نے نہیں۔ قالہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنا المکی بن ابراہیم عن ابن جریج قال عطا قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان یقیم علی احرامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہے۔ حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ میں نے وہی احرام باندھا ہے جو حضور نے باندھا ہے، تو حضور چونکہ ہدی ساتھ لائے تھے تو حضور نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں تھا، تو حضور نے علی کو بھی فرمایا اگر میرے جیسا احرام باندھا ہے تو پھر قائم رہو۔ وذکر قول سراقہ حدثنا حسن بن علی الخلال الحزلی حدثنا عبد الصمد حدثنا سلیمان بن حیان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قادم علی رضی اللہ تعالی عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا تھا تو حضرت علی یمن سے آئے تھے، کیونکہ وہ وہاں کے گورنر تھے ایک علاقے کے، وہاں سے آئے تھے۔ فقال بما احللتا، آپ نے پوچھا کون سا احرام باندھا ہے؟ قالا بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے باندھا ہے میں نے بھی وہی احرام باندھا ہے۔ فقال لولا ان معی الہدی لاحللت، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا، تو میرے پاس چونکہ ہدی ہے اس لیے میں احرام نہیں کھولتا، حج کے ساتھ اکٹھا ہی احرام کھولوں گا۔ وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت یا علی؟ قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فاہد، آپ نے فرمایا ہدی دو، وم کس حراما کما انتا، اور تم محرم ٹھہرے رہو جس طرح پہلے محرم ہو، یعنی احرام کو کھولنا نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قوم بالیمن۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے یمن کی طرف بھیجا تھا، ایک قوم کی طرف۔ فجئت وهو بالبطحاء، میں آیا تو حضور بطحاء میں تھے۔ فقالا، اس کو وادی محسب بھی کہتے ہیں بطحاء۔ فقال بما احللتا قلت احلت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہی احرام باندھا ہے جو حضور نے باندھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی یہی کہا۔ قال هل معك بهدی، آپ نے من ہدی، کیا تیرے پاس ہدی ہے؟ قلت لا، فامرنی، تو پھر حضور نے مجھے فرمایا فطفت بالبیت، یعنی حضور نے مجھے حکم دیا کہ طواف کرو اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو۔ فامرنی فطفت بالبیت وبالصفا والمروہ ثم امرنی فاحللت، پھر میں نے احرام کھول دیا۔ فاتیت امرأة من قومی، میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا۔ فمشطتنی، اس نے مجھے کنگھی کی، او غسلت راسی، یا اس نے میرے سر کو دھویا۔ فقادم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان ناخذ بکتاب اللہ فإنه یامرنا بالتمام، قال اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ وان ناخذ بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لم یحل حتى نار الحج۔ یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حج التمتع کے قائل نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر، حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام آدمی باندھ کر جائے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام بن کے حج کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ قرآن کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ وہ فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حج علیحدہ سال کرنا چاہیے، عمرہ علیحدہ سال کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے حضرت عمر استدلال کرتے ہیں۔ اتمام کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ سفر کر کے انسان آئے، عمرہ بھی کرے حج بھی کرے، علیحدہ علیحدہ سفر کرے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج تمتع کیا ہے، حضور نے، اس لیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر ہم سنت کو دیکھیں تو حضور نے حج تمتع کیا، حضور نے احرام نہیں کھولا تھا یہاں تک کہ آپ نے حج کا احرام کھولا۔ تو اس لیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر ہم کتاب اللہ کو لیں فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ تمام کا حکم دیتی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِن نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حضور کی سنت کو لیں فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ، تو حضور نے احرام نہیں کھولا تھا حتی نہر الہدیہ، یہاں تک کہ 10ویں والے دن حضور نے ہدی کو نہر کر دیا۔ مسئلہ سمجھ آگے؟ باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات، حج کا وقت مقرر ہے۔ ایک ہوتی ہے تعیین شرعی، ایک ہوتی ہے تعیین شرعی اور ایک ہوتی ہے تعیین عرفی۔ تعیین شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی عبادت کا، کسی کام کرنے کا وقت مقرر ہے۔ مثلا رمضان شریف کے لیے، روزے رکھنے کے لیے رمضان شریف متعین ہے، حج کرنے کے لیے اوقات متعین ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت متعین ہے، عید پڑھنے کے لیے وقت متعین ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعیین شرعی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعیین شرعی، شریعت نے تعیین کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کی سہولت کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت کسی کام کے لیے لوگ متعین کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11ویں شریف لوگ 11 کو مناتے ہیں، اکثر جگہ پر 11 جو چاند کی ہوتی ہے اس رات کو لوگ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعیین ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے محلے کے اندر کہ آج 11ویں ہے، اس کا ختم بھی ہوگا، اس کے لیے مٹھائی بھی پکائی جائے گی، اس کے لیے صدقہ و خیرات لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعیین ہے نا، یہ ہوگی تعیین عرفی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف۔ اسی طرح عرس پاک کے لیے بزرگوں کے آراس ہوتے ہیں، ان کے لیے دن متعین ہوتا ہے کہ فلاں دن عرس ہوگا۔ اس کے لیے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سارے پیر بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا اس فلاں تاریخ کو ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کے اوپر آ جاتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تعیین ہوتی ہے یہ تعیین کیا ہے؟ عرفی ہے۔ یہ تعیین کیا ہے؟ عرفی ہے۔ تو تعیین عرفی کے تعیین کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک سے ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے، تقریر فرماتے تھے جمعرات والے دن۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ حضرت آپ ہر روز تقریر کیا کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اکتا جاؤ گے، اس لیے میں صرف جمعرات کو یہ ایسا کام کروں گا، واعظ و نصیحت کروں گا۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی سہولت کے لیے تعیین کی جاتی ہے، اور اس تعیین کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعیین عرفی کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو تعیین ہے یہ تعیین شرعی ہے۔ قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر ان مہینوں میں حج فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دنوں میں وہ ایسا نہ کرے احرام کی حالت میں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ پوچھتے ہیں حضور سے چاندوں کے بارے میں کہ کبھی چاند بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات کی تعیین کے لیے ہے، والحج، اور حج کے دن متعین کرنے کے لیے۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحج
حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ، اور 10 دن کیا ہے ذی الحجہ کے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما من السنت، سنت یہ ہے کہ ان لا یحرم بالحج، کہ آدمی حج کا احرام نہ باندھے الا فی اشہر الحج۔ سنت کیا ہے کہ حج کا احرام کس وقت باندھا جائے؟ جب حج کا مہینہ آ جائے، یعنی حج کے وقت شروع ہو جائے۔ وقاریہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان مکروہ سمجھتے تھے ان یحرم من خراسان او کرمان، یہ علاقے ہیں، وہاں سے کوئی آدمی احرام باندھے، یعنی چونکہ سنت یہ ہے کہ آدمی میقات سے احرام باندھے، تو پہلے احرام باندھنے کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر پہلے باندھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگ پاکستان سے ہی باندھ کر جاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بکر الحنفی حدثنا افضل بن حمیر سمیت قاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج و لیالی الحج و حرم الحج، ہم یہ حج کے دنوں میں جو ہے وہ نکلے، حج کی راتوں میں ہم نکلے، اور حج کے جو اوقات ہیں ان میں ہم نکلے۔ حرم الحج سے مراد ہے یعنی حج کا زمانہ یا حج کی جو جگہ ہیں ہم وہاں سے نکلے۔ فنزلنا بصارفہ، یہ جگہ کا نام ہے، ہم اترے صرف کے مقام پر۔ قالت فخرج الی اصحابہ، حضور تشریف لے گئے صحابہ کے پاس۔ فقال من لم یکن منکم معہ ہدی، جو تم میں سے ہدی ساتھ نہیں لایا، فَأَحَبَّ، اور وہ پسند کرتا ہے، ان یجعلها عمرتن، کہ اپنے اس حج کے احرام کو عمرہ کا احرام بنا دے۔ صحابہ کس نیت سے آ رہے تھے؟ حج کا احرام بن کر آ رہے تھے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اس حج والے احرام کو عمرہ کا احرام بنانا چاہتا ہے تو ایسا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ کل میں نے شاید بتایا تھا کہ عرب زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور، سب سے بڑا گناہ سمجھتے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ تو چونکہ یہ ایک غلط رسم تھی، غلط عقیدہ تھا، غلط نظریہ تھا، اللہ کے نبی ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو حضور کا چونکہ یہ آخری حج تھا، حضور نے اسی میں اعلان فرمایا کہ عمرہ کرو۔ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اس حج کے احرام کو عمرہ کا احرام بنا دے تو وہ ایسا کر لے۔ حضور نے فرمایا فَأَحَبَّ أَن يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، اسے ایسا کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، لیکن جس کے پاس ہدی ہے وہ اپنا احرام نہیں کھولے گا، فلا، وہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی جس کے پاس ہدی نہیں ہے وہ عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا، وہ حلالی بن جائے گا، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو اپنا حج کا احرام باندھے گا۔ کل بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ومن لم، فرمایا ومن کان معه الہدی فلا، قالت فالآخذ بها والتارک لها من اصحابی، بعض صحابہ نے ایسا کیا اور بعض صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ قالت فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ، فکانوا اہل قوت، یہ طاقتور لوگ تھے، وکان معہم الہدی، اور ان کے ساتھ ہدی بھی تھی، فلم یقدروا علی العمرہ، یہ عمرہ کرنے پر قادر نہ ہوئے، عمرہ تو کیا تھا لیکن وہ کیا نام ہے احرام نہیں کھولا تھا۔ قالت فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، حضور میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ فقال ما یبکیک یا حنطا، اے فلانی کیوں رو رہی ہے؟ قلت سمیت قولک لاصحابہ، میں نے آپ کا قول سنا ہے جو آپ کہہ رہے تھے صحابہ کو، فمنعت العمرہ، مجھے تو عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کو حیض آ گیا تھا نا، اس وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکتی تھی۔
قال وما شانک، قلت لا اصلی۔ لا کتنا خوبصورت جواب ہے کہ آدمی کے عورت کہے کہ مجھے حیض آیا ہے، مجھے خون آ رہا ہے، یا مجھے ایام ماہواری ہے، اس کی بجائے وہ یہ کہے کہ لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میں تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ وہ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتی عورت۔ کالا فلا یدیرو، کے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، انما انت امرات من بنات آدم، تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، کتب اللہ علیک ما کتب علیہن، اللہ نے ان پہ جو لازم کیا ہے تم پر بھی وہی اس نے کو لازم کیا ہے، یعنی خون کا آنا مراد ہے۔ فکونی فی حجت کے، انہوں نے فرمایا چلو عمرہ نہیں کر سکی، حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تم حج شروع کر دو۔ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَرْزُقَكِيهَا، اللہ سے امید ہے کہ تمہیں عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ پہلا عمرہ تو نہیں نہ کیا، یعنی حج کے بعد اللہ تجھے توفیق عطا فرما دے گا۔ قالت، عائشہ فرماتی ہیں فخرجنا فی حجتہ حتی قدمنا منن، ہم حج کے لیے چل پڑے اور ہم منا میں آ گئے۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منا میں آ جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو حاجی، اب بعض لوگوں کو 7 ذی الحجہ کو بھی لے آتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، 7 کو آدمی آ جائے یا 8 کو آ جائے، ویسے ضرور 8 کو آئے۔ فطہرت ثم خرجت من منا، میں پاکیزہ ہو گئی اور میں منا سے نکلی۔ فافدت بالبیت، تو یہاں مختصر ہو گئی حدیث، مراد یہ ہے کہ میں نے 8ویں ذی الحجہ کو آدمی منا میں ہوتا ہے، پھر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتا ہے، پھر 9 ذی الحجہ کا دن وہاں پورا گزارتا ہے۔ مغرب کے وقت وہاں گولا چھوڑا جاتا ہے، اذان نہیں ہوتی، گولا چھوڑا جاتا ہے، وہ نشانی ہوتا ہے کہ اب تم یہاں سے کوچ کرو۔ پھر لوگ واپس پلٹتے ہیں، درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، رات 10ویں والی رات وہاں گزارتے ہیں۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا وقوف کر کے پھر منا میں آ جاتے ہیں۔ شیطان منا میں ہیں، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد سر منڈانا ہے اور کپڑے پہن لینے، پھر مکہ مکرمہ جا کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں فافدت بالبیت، میں نے طواف زیارت کیا، طواف افادہ کیا۔ قالت ثم خرجت معه فی النفر الاخر، دوسرے دن جو چلنا تھا یعنی 12 ہم نے نکلنا تھا، ہم چلے حتی نازل المحصب، یہاں تک کہ حضور وادی محصب میں اترے، ونزلنا معه، تو حضور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فدعا عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضور نے میرے بھائی کو بلایا، فقال اخرج باختک من الحرم، اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ، فلتحل بعمرۃ، حضرت عائشہ عمرہ کا احرام باندھے اور پھر عمرہ کر لو، ثم افرغا، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ، ثم اتیا ہاہنا، پھر یہاں آ جانا، یعنی ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ فإنی انظرکما حتی تأتیانی، میں اسی وادی محصب میں تمہارا انتظار کروں گا یہاں تک کہ تم آ جاؤ۔ قالت، عائشہ فرماتی ہیں فخرجنا حتی اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر، میں کس وقت آئی؟ سحری کے وقت۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا حل فرغتم، عمرہ مکمل کر لیا ہے، فارغ ہو گئے ہو؟ فقلت نعم۔ فآذن بالرحیل فی اصحابی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ اب کوچ کرو، رحیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوچ کرنا، چلے جانا۔ فرتحل الناس فمر متوجہا الی المدینہ، تو لوگ بھی چلے اور حضور مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لفظ آیا تھا لا یدیرو کے، حدیث میں لفظ آیا تھا کہ تمہیں اس میں کوئی حرج نقصان نہیں ہے، تو امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دیر من دارا یدیر دیرن ویقال دارا یدور دورن ودرا یدر درن، سب کا ایک ہی معنی ہے۔
باب التمتع والاقران والافراد بالحج۔ قدوری شریف میں آپ نے پڑھی تھی حج کی 3 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، میقات سے آدمی صرف حج کی نیت سے احرام باندھے، حج کر کے واپس آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ اس آدمی پر کوئی دم لازم نہیں آتا، اس آدمی پر دم لازم نہیں آتا۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ اور حج دونوں کا ملا کر احرام باندھا میقات سے۔ قران کیا ہے؟ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے آپ نے احرام باندھا۔ اس صورت میں جب آپ عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے تو 1 سال میں 2 سعادتیں حاصل کرنے کی وجہ سے آپ پر ایک دم لازم ہو جائے، ایک دم لازم ہو جائے۔ اور اگر آپ مقیم ہیں وہاں، آپ کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ مقیم بن گئے ہیں، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ آپ کا وہاں قیام ہے مکہ مکرمہ میں، تو آپ وہاں مقیم ہیں، اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر قربانی بھی لازم ہوگی۔ ایک دم لازم ہوا، وہ میں نے بتایا کس وجہ سے کہ 1 سال میں دونوں سعادتیں اکٹھی کر لی ہیں، اس وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک ہدی دو۔ یہ علیحدہ ہدی دینی ہوگی اور قربانی جو کی جاتی ہے نا وہ علیحدہ دینی ہوگی۔ یہ کس کا حکم ہے؟ جو حج قران کرنے والا ہو یا حج تمتع کرنے والا ہو، ان دونوں کے لیے ایک دم دینا لازم ہوتا ہے اور قربانی علیحدہ دینی ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ وہاں قربانی مہنگی ہوتی ہے، ہم گھر میں کہہ جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا، لوگ ادھر قربانی کر دیتے ہیں، ادھر ہم دم دے دیتے ہیں۔ تو حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کو ایک دم دینا ہوتا ہے، اور یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال میں 2 سعادتیں حاصل کی ہیں حج اور عمرے کی، اس وجہ سے دم دینا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی میں نے قربانی دے دی ہے، وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ دم ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ التمتع والاقران والافراد بالحج۔ پھر وہ میں نے بتایا تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ حج تمتع کرنے والے کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کے پاس ہدی ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں جن کے پاس ہدی نہیں ہوتی، وہ میں نے کل وضاحت کر دی۔ فَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، حج والا جو احرام باندھا تھا اور صحابہ نے اس کو پھر حضور کے حکم پر عمرے کا احرام کر دیا تھا اور ان کے پاس ہدی نہیں تھی، اور ان کے پاس ہدی نہیں تھی جن صحابہ کے پاس۔ حدثنا عثمان حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ نکلے، ولا نرا الا انہ الحج، ہمارا مقصود صرف اور صرف کیا تھا؟ حج کرنا تھا، صرف اور صرف۔ فلما قدمنا، لیکن اب جب پہنچے، تطوفنا بالبیت فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن ساق الہدیہ ان یحل، حضور نے حکم فرما دیا کہ جس کے پاس ہدی نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے، وہ اپنا احرام، ان یحل کا معنی احرام کھول دے۔ فحل من لم یکن ساق الہدیہ، جو ہدی ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے احرام کھول دیا عمرہ کرنے کے بعد۔ و نساؤہ، اور حضور کی جو ازواج مطہرات ساتھ تھی نا، یسکنا فاحللنا، تو وہ بھی چلی تھی اور انہوں نے کیا نام ہے اپنا احرام کھول دیا، انہوں نے اپنا احرام کھول دیا، یعنی عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیا۔ قالت عائشہ فہدت، مجھے حیض آ گیا، ولم اطف بالبیت فلما کانت لیلۃ الحصبہ، وہ بھی جو حدیث گزری ہے، قالت یا رسول اللہ یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ وارجع انا بحجہ، اور میں صرف جو ہے وہ حج کے ساتھ واپس جاؤں گی، میں نے وہ دونوں سعادتیں حاصل نہیں کی۔ قالا وما طفت لیالی قدمنا مکہ، کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا جب ہم مکہ مکرمہ آئے تھے، یعنی عمرہ نہیں کیا تھا؟ قلت لا، قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم
فاہلی بعمرۃ ثم موعدک کذا و کذا، وادی محسب میں تمہارا انتظار کروں گا، وہاں آ جاؤ۔ قالت صفیہ ما ارانی الا حابستہم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت حیض آیا جب انہوں نے طواف افادہ کر لیا۔ طواف افادہ اب سمجھ آیا؟ طواف افادہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے نا کعبے کا، اس طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نام کیا بتایا میں نے؟ طواف زیارت بھی اس کو کہتے ہیں، اور وہ رکن طواف بھی کہا جاتا ہے۔ حج کا رکن ہے وہ، اگر وہ طواف رہ جائے گا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ حضرت صفیہ کو حیض آ گیا جبکہ وہ طواف افادہ کر چکی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا۔ 3 طواف ہیں، پہلا جو طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، دوسرا جو طواف میں نے بتایا اس کو طواف افادہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو طواف ہے وہ طواف وداع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف۔ یہ طواف وداع، دوسرے طواف کے بارے میں نے بتایا کہ وہ تو واجب، وہ کیا نام ہے، رکن ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرا طواف ہے نا طواف وداع، یہ مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ یہ طواف مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ واجب اس لیے اگر کسی عورت کو طواف افادہ کرنے کے بعد حیض آ جائے تو وہ واپس چلی جائے، اس کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ کہہ رہی ہیں قال صفیہ ما ارانی الا حابستہم، کہ میں تو لوگوں کو روک لوں گی، میں تو یعنی ابھی میں نے طواف وداع نہیں کیا اور مجھے حیض شروع ہو گیا تو میری وجہ سے لوگوں کو بھی رکنا پڑے گا، حضور بھی رک جائیں گے۔ کالا، تو حضور نے فرمایا اکرا حلقہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تیرا گلا کٹ جائے۔ اکرا، آکرا کا نہ ہوتا ہے کاٹنا، حلقہ گلے کو کہتے ہیں لفظی معنی، لیکن یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ حیرانگی کے لیے، تعجب کے لیے بولا جاتا ہے اکرا حلقہ۔ تو حضور نے یہ لفظ بولے، اب ما تفت یوم النحر، حضور نے فرمایا کیا تم نے طواف افادہ نہیں کیا تھا؟ قالت قلت بلا، نہیں وہ تو میں نے ضرور کر لیا تھا، طواف افادہ میں نے 10ویں دن کر دیا تھا، لیکن بعد میں مجھے حیض شروع ہوا ہے، یعنی میں نے ابھی طواف وداع نہیں کیا، طواف افادہ کر چکا ہوں۔ قالت لا باس ان فری، حضور نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر چلی جاؤ، کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ مردوں پہ طواف وداع واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو فرمایا چلی جاؤ۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مسد من مکہ وانا منحبۃ علیہا، میں عمرہ کر کے واپس آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالائی علاقے کی طرف چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، اور انا مسعدۃ وهو منحبۃ منها، یا حضور میں چڑھ رہی تھی، حضور اتر رہے تھے، اس قسم کی کیفیت تھی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع فمنا من احل بعمرہ ومنا من احل بحجۃ وعمرہ، بعض میں سے ہم میں سے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، ومنا من احل بالحج وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، اور جمع الحج والعمرہ، جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا جنہوں نے حج عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا، لم یحلوا، تو انہوں نے احرام نہیں کھولے تھے، حتیٰ کان یوم النحر، یہاں تک کہ 10ویں کا دن آ گیا تو اس دن انہوں نے احرام کھولا تھا۔ تو احرام آپ نے 10ویں والے دن سر منڈانے کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سر منڈانے سے پہلے قربانی بھی ہوتی ہے۔ سر منڈانے سے پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں حضرت شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوگی۔ کیا ہوگی؟
تو اب چونکہ لوگ وہاں بینک والے کہتے ہیں کہ تم پیسے ہمیں جمع کرا دو اور ٹائم بتا دیتے ہیں کہ تمہاری قربانی اس وقت ہو جائے گی، تم اس کے بعد سر منڈا لینا، سمجھے نا، وہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سر منڈا دیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جنہوں نے خود کرنی ہوتی ہے تو وہ خود کریں، لیکن ادھر مشکل ہے، وہاں جانور بھی کھڑے ہوتے ہیں فروخت کرنے کے لیے، لوگ بڑے بڑے ریوڑ لے کر آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ قربانی کر بھی دیتے ہیں، بس اسی پہ اتفاق اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ بینکوں کے علاوہ عام لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم پیسے ہمیں دے دو، ہم تمہاری طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ جن کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ میری قربانی واقعی کر دے گا، پاکستانی تو ہوتے نہیں ہیں نا، وہ پاکستانی نہیں ہوتے، وہ اکثر عربی ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے، جو یہاں ادھر رہتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانی بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، سارے کرپٹ نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے حج کی، یہ ترتیب ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات جانا ہے، پھر دن وہاں گزارنا ہے، رات کو پھر آپ نے مزدلفہ آ جانا ہے، 10ویں کی جو رات ہوگی وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ پھر صبح منا میں آئیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 3 شیطان ہیں وہاں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ مارنے کے بعد آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ پھر طواف کرنے کے بعد اگر آپ سعی بھی کرنی ہوگی، اگر آپ نے جب حج کا احرام باندھا تھا نا اور حج کے لیے طواف کیا تھا پہلا، اس کے ساتھ اگر صحیح کر لی جائے تو پھر اس طواف کے ساتھ صحیح نہیں کرنی ہوتی، بچت ہو جاتی ہے، اور اس وقت صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے طواف افادہ کے ساتھ صحیح کرنا، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا، سارے حاجی جو کہ اکٹھے ہی ادھر جاتے ہیں، انہوں نے طواف بھی کرنا ہوتا ہے، صحیح بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو چونکہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے پھر صحیح بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ مشکل ہے۔ اس لیے جب آپ حج کا طواف کریں نا تو اس کے بعد صحیح کر لیں، تو پھر آپ کی صحیح دوبارہ نہیں کرنی پڑے، یاد رکھیں گے۔ اچھا جی، تو پھر آپ نے واپس منا بھی آنا ہے، طواف اور صحیح کرنے کے بعد آپ نے منا واپس آنا ہے، رات منا میں گزارنی ہے، یہی سنت ہے۔ پھر منا میں آپ رہیں گے، 10ویں کا دن بھی وہاں، رات وہاں گزاریں گے، آپ 11 کا دن بھی وہاں گزاریں گے، اور 11 والے دن آپ نے رمی جمار زوال کے بعد کرنا ہے۔ بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں زوال سے پہلے، اور دوسرے دن آپ نے تینوں جمروں پہ رمی جمار کرنی ہے، اور وہ زوال کے بعد کرنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے احناف کے نزدیک۔ وہاں اب انہوں نے اجازت دے دی ہے، جس وقت چاہو اس کو کنکریاں مارو، اللہ کا دشمن ہے، جس ویلے چاہو مارو، اب وہاں اجازت ہو گئی۔ لیکن حنفی لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زوال کے بعد ہی جا کر مارو۔ اسی طرح اگلے دن بھی آپ نے زوال کے بعد بھی مارنی ہے، 11 اور 12 کو بھی یہ کام کرنا ہے، پھر آپ واپس اپنی جہیز پہ جگہ چلے جائیں گے، آپ کے لیے اجازت ہے، اگر چاہیں تو 13 والا دن ٹھہرے، نہ چاہیں تو آپ چلے جائیں گے اپنی منزل پہ۔ زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی اکثر بیٹھے ہوں گے، تبلیغی جماعت ہوتی۔ اچھا جی، اور ہمارے نزدیک یہ جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی ہے نا، کہ پہلے کنکریاں مارنی ہیں 10ویں والے دن، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، پھر طواف کرنا ہے، یہ ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے، احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، ان کو اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو دم دینا ہوگا، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، دم نہیں ہو، یہ مشکل مسئلہ ہے انت میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ بن الحکم عن علی بن حسین عن مروان بن حکم قال شہدت عثمان و علی و عثمان ینہا عن المتعہ. میں نے ابھی بتایا آپ کو، کہتے عثمان حضرت عمر حج تمتع کے قائل نہیں تھے. ان کی ملاقات ہو گئی حضرت علی کی حضرت عثمان کی آپس میں. وہ عثمان ینہا عن المتع، حضرت عثمان متع سے مراد حج تمتع ہے. دوسرے نے متع سمجھی بیٹھے، وہ نہیں، حج تمتع. وَأَن يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، یعنی حج اور عمرہ اکٹھے کرنا ایک سال میں. فلما رآ، آپس میں تکرار ہوا. حضرت علی کہتے نہیں جائز ہے، حضور نے کیا ہے، انہوں نے خود بھی کیا تھا، تو یہ کہتے تھے نہیں. فلما رآ علی احل بہما، حضرت علی نے جب دیکھا نا کہ حضرت عثمان خلیفہ وقت ہیں، حضرت عثمان خلیفہ وقت ہے اس وقت، اس کے باوجود حضرت علی نے کہا تم نہیں مانتے تو میں ابھی حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا رکھا ہے صدیق اکبر کے دور حکومت میں بھی، فاروق اعظم کے دور حکومت میں. وہ تقیہ ان کی شریعت میں نہیں تھا. انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے کہہ دیا میں ابھی حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہوں. لبیک بعمرۃ و حجۃ، دونوں کا احرام باندھا. قال ما کنت، اور حضرت علی نے فرمایا ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی کے قول کی وجہ سے حضور کو سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی کے قول کی وجہ سے حضور کی سنت کو، اور اصول یہی ہے اسلام کا، یاد رکھیں. ہر امام کا یہ قول ہر امام کی طرف منسوب ہے، چاروں اماموں کی طرف منسوب ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا قول حضور کی کسی حدیث کے مخالف ہو جائے تو میرا قول چھوڑ دو. یہ ہر ایک نے فرمایا. تو ائمہ کے پاس بعض دفعہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوتی، ان کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، انہوں نے اس وجہ سے کسی دوسرے مسئلے پہ قیاس کر کے ایک مسئلہ بیان کر دیا. لیکن اگر حدیث مل جائے تو ان کا اپنا قول ہے ہر امام کا کہ میرے قول کو چھوڑ دو، حدیث پر عمل کرو. حضرت علی نے یہی فرمایا کہ ہم کسی کے قول کی وجہ سے حضور کی حدیث کو ترک نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ تو یہ یاد رکھیں، اگر ہمارے امام کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی مسئلہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو اجازت ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ حضور کی سنت پہ عمل کریں. لیکن اگر امام صاحب نے اس جو مسئلہ ہے اس پر دلیل حدیث سے پیش کی ہوں تو پھر آپ نے امام صاحب کی تقلید کو ترک نہیں کرنا. یہ اسی صورت میں ہے کہ جب کہ امام صاحب نے کوئی قیاس کیا ہے یا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن اس کے پیچھے حدیث سے دلیل نہ ہو تو پھر آپ سنت رسول کو اپنائیں گے، ان کے قول کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر انہوں نے حدیث سے ہی دلیلیں پیش کی ہیں اپنے قول کے اوپر تو پھر اس کو ہی فالو کرنا ہوگا. یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، حضور کی تقلید نہیں کرتی، یہ کیسے چول ہے؟ سوال ہی غلط ہے. اس تقلید اس مسئلے میں ہوتی ہے جس میں حضور کی کوئی واضح حدیث موجود نہ ہو. ہم تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود نہ ہو تو اس میں تقلید ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف امام صاحب کا قول اور دوسری طرف حضور کی حدیث ہو تو ہم کہیں گے نہیں ہم تو امام صاحب کے قول کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. امام صاحب نے جو مسائل بیان کیے ہیں حدیثیں پڑھ کر بیان کیے ہیں، حدیث سے مستنبط کیے ہیں. ان کے دور میں ایک پوری علمی مجلس ہوا کرتی تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی رائے دیا کرتے تھے، آپ کے شاگرد اپنی رائے دیا کرتے تھے. بہت سے مسائل ہیں، ایک حدیث پہ ڈسکس ہوتی تھی، اس سے مختلف مسائل جو ہے وہ مستنبط ہوتے تھے اور پھر وہ لکھے جاتے تھے. تو اس لیے ہم تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کوئی نص قائم نہیں ہے
اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قرآن اور حدیث کی ساری نصوص موجود تھیں، وہ ایک متبحر عالم تھے، اس وجہ سے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم حضور امام صاحب نے جو بھی مسائل لکھے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم سے مستنبط کر کے لکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب اپنی طرف سے کوئی مسئلے بیان کرتے رہے۔ تو اگر کسی کے اوپر نص نہیں ہوتی تھی تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا اجتہاد کرتے تھے اور اس اجتہاد کی بنا پر انہوں نے مسئلہ بیان کرنا۔ تو اس لیے تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، حضور کی تقلید نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہر امام نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے قول کے مخالف حضور کی حدیث مل جائے تو پھر میرے قول کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، یہ جو اختلاف میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ قرآن کی نصوص کو سمجھنے میں اختلاف ہوا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، تو وہ اتمام سے مراد یہ لیتے تھے کہ ہر سال ایک سال میں عمرہ کیا جائے، ایک سال میں حج کیا جائے، کٹھے نہ کیے جائیں۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا، لیکن انہوں نے حضرت عمر نے خود بھی فرمایا اگر حضور کی حدیث کو لیا جائے تو پھر تو وہ یہی کہتی ہے کہ تمتع جائز ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كانوا يرون ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور فی الارض۔ ابھی میں نے جملہ بولا تھا کہ کیا لوگ کیا کہتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، افجر الفجور۔ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سَفَرًا، اور مہینوں کے نام خود ہی تبدیل کر دیتے تھے، محرم والے مہینے کو سفر کا مہینہ کہہ دیتے، ضرورت ہوتی نا کہتے یہ سفر کا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے، یہ جملے بولتے تھے پہلے زمانے کے لوگ، کہتے تھے اِذَا بَرَعَ الدَّبَرُ وَأَفَاءَ الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ السَّفَرُ حلت العمرۃ لمن اعتمر۔ یہ جملے کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بارہ کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہو جانا، دبر کہتے ہیں اونٹ کے زخم کو، یعنی حج کر کے اگر اونٹ آیا ہے نا تو اس کو چلتے چلتے زخم لگ جاتے ہیں نا، وہ کہتے تھے جب یہ ٹھیک ہو جائے، وَأَفَاءَ الْأَثَرُ، اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں، وَانْسَلَخَ السَّفَرُ، سفر کا مہینہ گزر جائے، تو عمرہ حلال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ یہ دفعہ اس لیے بولتے تھے۔ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ سبیۃ رابعۃ محلین بالحج۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضور 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے چلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو حضور مکہ پہنچے تھے، کل پڑھا تھا نا۔ تو 9 دن حضور نے رستے میں لگے تھے سفر کرتے کرتے۔ تو جب ہم صبح پہنچے نا حج کے احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ اور حضور بھی پہنچے، فَأَمَرَهُمْ، تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کیا؟ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، اس حج کے احرام کو کیا کر دو؟ عمرہ کا احرام کر دو۔ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ، یہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا، یہ جو رواج چل رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسم و رواج معاشرے میں جو چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی۔ اسی طرح جب حضور نے فرمایا کہ حج کے احرام کو عمرہ کر دو، تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دے دی، تعظم ذالک عندہم، یہ بہت بڑی بات تھی صحابہ کے نزدیک جو حضور نے فرمائی۔
فقالوا یا رسول اللہ ای الحل، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو سب حلال ہوگا، کیسے حلال ہوگا؟ قال حل کل، حضور نے فرمایا سب کچھ حلال ہے، عمرہ کرنے کے بعد سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہوگا۔ اور 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام ہوا۔ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ، ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنا احرام کھول دو، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک النافع عن ابن عمر عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت یا رسول اللہ ما شان الناس حلوا بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک، حضور سارے لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا اور آپ نے تو نہیں کھولا۔ قالا، تو حضور نے فرمایا انی لبت راسی و قلت ہدی، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بالوں پہ تلبیت کی ہوئی ہے اور میں نے اپنے ہدی کو کلادہ پہنا، ہدی ساتھ لے کر آئے تھے نا حضور۔ فلا احلو، پس میں احرام نہیں کھولوں گا حتی انارا، یہاں تک کہ میں قربانی کر دوں۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ابو جمرہ نصر بن عمران الدبوی قالا تمتعت کو مانا میں نے حج تمتع کیا، تمتع تو ادھر متع معنی نہیں کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ حج تمتع کیا۔ فنہانی ناس، لوگوں میں چونکہ تھا کہ عمرہ کرنا حج کے مہینوں میں گناہ ہے تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا عمرہ کرنا جائز نہیں ہے؟ فامرنی، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم کرو، حج تمتع کرو۔ فرأیت فی المنام، حضرت نصر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کأن رجلا یقول لی، کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے، خواب میں نے سنا ایک بندہ کہہ رہا ہے حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ، تمہارا حج بھی مقبول ہے تمہارا عمرہ بھی مقبول ہے۔ وہ لوگ مجھے منع کر پریشان تھے نا کہ میں نے عمرہ کر بھی لیا ہے اور لوگ کہہ رہے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بشارت سنا دی حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ۔ خواب جو ہوتا ہے نا، سچے خواب، یہ نبوت کا 46واں جز ہے۔ سچے خواب نبوت کا 46واں جز ہوتے ہیں۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن سچے خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی ہو سکتی، سمجھے نا؟ ہر خواب غلط ہے۔ خوابوں کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک خواب ہوتے ہیں جن کو ادغاث و احلام قرآن میں کہا گیا، گندے خواب آتے ہیں، رات کو گندے خواب آتے رہتے ہیں۔ یا تیسرے خواب ہوتے ہیں کہ دن کے وقت انسان جو کام کرتا رہتا ہے نا، رات کو بھی وہی کرتا رہتا ہے خواب کے اندر، سمجھے نا؟ اور ایک خواب ہوتے ہیں سچے جن میں انسان کی کوئی خیر کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو وہ حجت تو نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے وہ حجت نہیں ہوتا، لیکن جس کو دکھایا گیا اس کے لیے تسلی کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت نصر کو دکھایا گیا کہ ان کو سنایا گیا یہ قول کہ حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ۔ فاخبرت ابن عباس، میں نے اپنا خواب سنایا حضرت ابن عباس کو۔ تو خواب، چلو خواب کا ذکر ہے، میں تھوڑی وضاحت اور بھی کر دوں۔ معاشرے میں بڑی غلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ یاد رکھیں کہ اگر اچھا خواب آئے، مثلا کسی نیک بزرگ کی زیارت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، تو ایسے خواب مجموع میں نہیں بیان کرنے چاہیے، محافل میں بیان نہیں کرنے چاہیے۔
اس کے بارے میں حکم ہے کہ جو تمہارے محبوب لوگ ہیں نا، جو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو تو یہ خواب بیان کرو، عوام میں یہ بیان نہ کرو۔ اچھا کوئی خواب آئے، خوبصورت خواب آئے، تو وہ بھی ہر بندے کو بیان نہیں کرنا، صرف ان لوگوں کو بیان کریں جو تم سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل اگر عوام میں خواب بیان کیا جائے اور خدا نخواستہ اس خواب کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو سارے لوگ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو لوگ آپ کو سارے جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے خواب کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اچھے بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اچھا خواب ہر بندے کو بیان نہیں کرنا، صرف جو آپ کے محبین ہیں، جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے بیان کرے، ورنہ عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور جو اگر آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے، بھیانک خواب بھی آتے ہیں نا، آدمی جاگ جاتا ہے، اتنے خوفناک ہوتے ہیں، سانپ آ گیا، اونٹ آ گیا، فلاں چیز آ گئی، ہوتے ہیں نا اس طرح کے خواب۔ تو ایسے خواب کے بارے میں حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ ڈر جائیں نا، تو آپ بائیں جانب تھوک دیں اور پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں گے تو وہ خواب آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ کتنا حضور نے ہتھیار بیان فرمایا۔ اس لیے لوگ اکثر بھیانک خواب آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے، حالانکہ وہ کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ حضور نے خود بیان کیا کہ اگر بیدار ہو جاؤ تو بائیں طرف تھوک دو، بائیں طرف تھوک دو اور پڑھ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کو وہ خواب نقصان نہیں دے۔ سچے خواب اور برے خواب کے لیے یہ یاد رکھے کہ اچھا خواب ہر بندے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بھیانک خواب آ جائے تو اس کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ وہ بھی بیان نہ کریں اور نہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا بائیں طرف تھوک دو اور پڑھ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، فاخبرت ابن عباس، میں نے اچھا تو یہ جو خواب کی تعبیر ہے نا، ہر بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں، علماء سے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں، تو امام صاحب بھی کڑال ٹھوک دیتے۔ حالانکہ خواب کی تعبیر وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو خواب دیکھنے والے کی باطنی کیفیت کو جان لے۔ خواب کی تعبیر ہر بندہ نہیں بیان کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص علم ہے، ایک خاص نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی نا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب کی تعبیریں بیان فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ سے حضور پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ تو ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے۔ ابن سیرین سب سے بڑے معبر ہیں، خواب کے سب سے بہترین تعبیر بیان کرنے والے، ان کی پوری کتاب ہے تعبیر الرؤیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے ابتدا میں کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ جو شخص خواب دیکھنے والے کی باطنی اندرونی کیفیت کو جانتا ہوگا وہ اس کے مطابق اس کی تعبیر دے سکتا ہے، ورنہ ہر بندہ تعبیر نہیں دے سکتا۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہوتی، یہ ویسے لکھی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے تعبیر نہیں کی۔ ہاں جو قرآن میں کسی چیز کی تعبیر لکھی ہوئی ہے، مثلا کوئی شخص خواب میں دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے، یہ حضور نے بیان فرمائی ہے، اس وجہ سے وہ تو ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ جو عام کتابوں کے اندر تعبیریں لکھی ہوتی ہیں یہ پڑھ کر لوگوں کو نہ بتایا کریں، اور اگر آپ کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تو آپ کہہ دیا کریں مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو وہ کہیں گے تو چنگا عالم ہے، خواب کی تعبیر ہی نہیں، جیسے اس وقت کڑال ٹھوک۔ تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بندے نے 10 سوال کیے، 10، امام صاحب ایک کا جواب نہیں دے سکے۔ امام مالک اتنی عظیم شخصیت،
لیکن ایک کا جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا آپ کو لوگ فقہ کا امام کہتے ہیں, مسئلہ آپ کو ایک بھی نہیں آتا. تو انہوں نے فرمایا میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے امام کہا کر, مجھے جو نہیں آتا میں کہہ دیتا ہوں جو نہیں. بلکہ یہ آپ بخاری کے اندر پڑھیں گے, شاید فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اسے پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے لا عالم, میں نہیں جانتا, اللہ اس کو آدھا علم عطا فرما دے گا. سمجھے نا؟ اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کہہ دے بھائی مجھے نہیں آتا, بس مسئلہ ختم. اگر امام مالک کہہ سکتے ہیں تو ہم اگر کہہ دیں تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور اپنی طرف سے کڑال ٹھوکتے رہیں. نہیں آتی جو چیز, شرعی مسئلہ بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے نہیں آتا تو آپ کہہ دیا کریں نہیں. یہ اکثر یہ جو ہوتے ہیں نا یہ عامل قسم کے لوگ, یہ اسی قسم کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, لوگوں کو مطمئن کرتے رہتے ہیں, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. یہ اسی طرح کے لوگوں کو جو ہے نا ان کے دماغ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں جھوٹی باتیں سنا سنا کر. وہ سمجھتے ہیں واقعی میرے اوپر جادو ہو چکا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں. لوگوں کا تصور بیٹھ جاتا ہے نا, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تیرے اوپر تو فلاں نے جادو کر دیا ہے, فلاں نے ایسا تعویذ کر دی ہے. وہ بیچارے ساری زندگی پریشان, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. میرے پہ ایک بڑے قریبی دوست ہے, اس چیز کا بھی رد کرنا چاہیے. وہ ایک ان کی بچی بیمار تھی, جوان بچی تھی, بیمار تھی. وہ مجھے پہلے لے گئے, مجھے انہوں نے وہ بچی دکھائی, میں نے اس کو دم بھی کیا, میں نے کہا کہ یہ بچی بیمار ہے, آپ اس کو لے جائیں کسی اچھی ہاسپٹل میں لے جائیں, یا اس کو اسلام آباد لے جائیں, لاہور لے جائیں, تو بیمار ہے اور کوئی مسئلہ مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں نے بیٹھنے نہیں دیا, انہوں نے کہا فلاں بزرگوں کے پاس جائیں. وہ ادھر چلے گئے, میں نام نہیں لیتا, بات لوگ جانتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس پہ سایہ ہے, اس پہ جن ہے. انہوں نے ان کو تعویذ وغیرہ دیے. وہ مرد کہتا ہے کہ میں نے جب ان کی باتیں سنی نا تو مجھے تو آپ کی بات پہ یقین تھا, عورتوں کی وجہ سے میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ گیا تھا, تو مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا سایہ, انہوں نے تعویذ بھی دیے, دم وغیرہ بھی کیا. وہ گھر لے آئے, پھر مجھے لے گئے. میں نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ بچی بیمار ہے, آپ اس کو علاج کے لیے لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, وہ لے گئے. وہ جو پمز اسپتال ہے نا, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں, وہاں لے گئے. ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا. میں نے کہا جو یہ اچھے پروفیسر ہوتے ہیں نا ڈاکٹر, ان سے اس کو چیک کرانا ہے, جو نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو چیک کروایا, انہوں نے اس کو 20 دن کی کوئی 20 گولیاں دی, روزانہ ایک گولی کھانی تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا بچی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا اب ان پیروں سے جا کر پوچھو نا, وہ سایہ گولیوں سے چلا جاتا ہے, کڑال مارتی. میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں ایک بندے کے پاس, میں ویسے جاتا نہیں ہوں, میں تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا, آپ میرے سے سنتے رہتے. تو مجھے ساتھی لے گئے, ایک میں بیمار تھا, بہت زیادہ بیمار ہو گیا پچھلے سالوں میں. تو مجھے لے گئے, تو وہ مجھے, حالانکہ وہ شاہ صاحب تھے, وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم پہ جادو ہے. میں نے کہا مجھ پہ جادو نہیں ہے. یہ کیسا ہے, کمال ہو گئی. جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, سارا دن حدیث پڑھاتا ہے, اس پہ جادو کیسے ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں, مجھے جادو نہیں ہے. انہوں نے مجھے وہ دھاگا بھی دیا تھا باندھنے کے لیے, وہ میں نے نہیں باندھا, کچھ بھی نہیں تھا, ویسے کڑل تھا. میں نے دوائی لی, اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. حالانکہ وہ ہمارا قریبی تھا, میرے شیو کا شاہین تھا. اب صبح تو سمجھ آئے گا. اس نے مجھے کہا کہ تم پہ جادو ہے, جھوٹ تھا سارا. میرے ساتھ مفتی شیر خان صاحب بھی تھے, ان کا کپڑا لے کر وہ کہنے لگے تم پر بھی اثر ہے. اچھا, پہلے انہوں نے مفتی صاحب سے بات کی, میرے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چیک کروانے کے لیے آیا ہے یہ کیا. تو انہوں نے مفتی صاحب کا کپڑا لیا, سونگا, اور جو کھا کے یہ اثرات ہیں.
تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے وہ مجھے تو یاد نہیں رہا، شاہ صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں نے یعنی جو جملہ میں نے بول دیا ہے یہ تو غلط ہو جائے گا، شاہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی اس قسم کے لوگ فراڈی ہوتے ہیں جن کے پاس ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہ بیچاروں کو مجبور۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے پاس میں جہاں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، دم درود کے لیے آتے ہیں۔ عورتیں میرے پاس بھی آتی ہیں، انہوں نے اپنی قمیضیں لی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چیک کر دو۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ میں نے قرآن حضور اللہ کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے، یہ لے جاؤ، یہ پہنو گے، اللہ اپنے نام میں برکت دے دے گا اور اللہ تمہیں ٹھیک کرے، اور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہوں گے تو ہو سکتا ہے تمہارے اس چھوٹے سے تعویذ میں بھی اللہ برکت پیدا کرے۔ یہ اللہ برکت پیدا، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے نام میں خود برکت ڈال دیتا ہے، بندے کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں پیر صاحب کا کوئی کمال نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس کم جایا کرے، بلکہ نہ جایا کرے۔ یہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، سچی بات ان کی ایک ہوتی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک سچ ہوتا ہے باقی 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ عورتیں ان پیروں کے پاس جانا چھوڑ دیں نا تو ان کو مستری والے کام کرنے پڑیں گے، یہ مستری بن جائے۔ اللہ اکبر، ٹائم نہیں ہو گیا؟ اجے ہے، چلو پڑھو استاد پڑھو، پتہ نہیں کتنی گل شروع ہو گئی۔ فاخبرت ابن عباس، میں نے اپنا خواب ابن عباس کو سنایا، فقالا، تو انہوں نے میرے خواب کی تصدیق کی، انہوں نے فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حضور کی سنت ہے، یعنی حج تمتع کرنا حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ فقال لی، پھر حضرت ابن عباس نے مجھے فرمایا، دیکھیں کتنی علم کی قدر کرتے تھے، اقیم اندی، حضرت ابن عباس نے ان کو فرمایا تم میرے پاس ٹھہرو، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّن مَالِي، میں تمہاری خدمت کروں گا، کچھ حصہ مال کا تمہیں عطا کروں گا۔ قال شعبہ فَقُلْتُ لِمَ، تو کہتے ہیں نصر بن عمران نے کہا کہ کیوں تم مجھے پیسے دو گے، نذرانہ کیوں دو گے؟ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ، فرمایا اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا نا، تو ابن عباس کے مسئلے کی تصدیق ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا تم میرے پاس ٹھہرو، میں تمہیں نذرانہ پیش کروں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو شہاب قال قدمت متمتعا مکہ بعمرۃ، فرماتے ہیں میں آیا مکہ مکرمہ حج تمتع کے ارادے سے، فدخلنا قبل الترویۃ بثلاثۃ ایام، 8ویں سے 3 دن پہلے ہم آئے، ترویہ 8ویں کا دن، کل بھی میں نے بتایا تھا۔ فقال علی اناس من اہل مکہ تسیر الان حجتک مکیہ، لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارا جو حج ہوگا نا یہ مکی ہو جائے گا، یعنی باہر سے جو آنے والا آفاقی ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوگا، آج مکہ والا حج ہو جائے گا۔ فدخلت علی عطا استفتیہ، میں عطا، یہ ایک تابعی ہے، ان سے تبع تابعین میں سے ہے، ان سے میں نے مسئلہ پوچھا۔ فقال حدثنی، تابعی ہے جابر سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ حج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن معہ، کہ میں نے وہ حج کیا تھا حضور کے ساتھ جس میں حضور ہدی ساتھ لائے تھے۔ فقد احلوا بالحج مفردا، صحابہ نے حج کا احرام حج مفرد باندھا ہوا تھا، حج افراد ابھی پڑھا ہے نا کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھا۔ فقال لهم، اللہ کے نبی نے فرمایا احلوا من احرامکم، عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو، بطواف البیت و بین الصفا والمروہ، یعنی طواف کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، کسروا، اپنے بالوں کو کیا کرو؟ کٹواؤ، ثم اقیموا حلالا، اور پھر اس کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے؟ حلالی ہو جاؤ گے، یعنی احرام والی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ حتی اذا کان یوم الترویہ، جب 8ویں کا دن ہو، فاحلوا بالحج، حج کا احرام بالو، وجعلوا التی قدمتم بها متع، اور پہلے جو تم نے عمرہ کیا تھا اب تم حج کرو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حج تمتع۔
فقالوا کیف نجعلہ متع، ہم اس کو کیسے تمتع کر دیں، وقت سمینا الحج، حالانکہ ہم نے کس کی نیت کی تھی؟ حج کی نیت کی تھی۔ قالا، حضور نے فرمایا افعلوا ما امرتکم، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اس پر یہی تابعداری ہوتی ہے۔ فلولا، حضور نے حکمت بیان فرمائی کہ میں نے کیوں ایسا کہا ہے، فلولا انی سقت الہدیہ، اگر میں بھی ہدی ساتھ نہ لایا ہوتا، لفعلت مثل الذی امرتکم، تو میں بھی ایسا ہی کرتا جس طرح میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ولکن لا یحل منی حرام حتی یبلغ الحج محلہ، میں احرام نہیں کھول سکتا یہاں تک کہ میری ہدی جو ہے وہ اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ ففعلوا، تو جس طرح حضور نے حکم دیا پھر صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا حجاج بن محمد الاغر عن شعبہ عن عمرو بن حرہ عن سعید بن المسیب قال اختلف علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما وہما بعصفان، یہ عصفان کے مقام پر تھے، عصفان کے یہ جگہ کا نام ہے۔ فی المتع، اختلاف کس میں ہوا؟ حج تمتع میں۔ فقال علی ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات سے منع کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ فلما رأى ذلك علی، جب حضرت علی نے دیکھا نا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، حضرت علی نے عمل کر کے دکھایا، احل بہما جمیعا، حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام۔ باب من لب بالحج وسماہ، حج کا تلبیہ کہنا اور حج کا نام لینا۔ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید ان ایوب قال سمعت مجاہدا یقول حدثنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک اللہم لبیک بالحج، یہ ہم ساتھ نام بھی لیتے تھے۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلنا عمرۃ، تو ہم پہلے حج کا احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ حج کے احرام کو کیا کر دو، عمرہ کا احرام کر دے، تو ہم نے اس کو عمرہ کا احرام کر دیا۔ یہ ہوتی ہے امیر کی اطاعت۔ حالانکہ عرصہ دراز سے لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چیزیں ذہنوں میں راسخ ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا سب کچھ کرو۔ باب التمتع، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام عن قتادہ قال حدثني مطرف عن عمران رضی اللہ تعالی عنہ قال تمتعنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل القرآن، ہم حضور کے زمانے میں حج تمتع کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قال رجل برائے ما شاء، اب کوئی شخص اگر اپنی رائے سے کہتا ہے کہ حج تمتع جائز نہیں ہے تو کہتا رہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اگر منع ہوتا تو قرآن کہہ دیتا کہ منع ہے۔ باب قول اللہ تعالی ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن حج تمتع یا حج قران کن لوگوں نے کرنا ہے؟ فرمایا جو حرم کے رہنے والے نہ ہوں، مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، ان کے لیے یہ ہے۔ وقال ابو کامل فضیل بن حسین البصری حدثنا ابو معاشر حدثنا عثمان بن غیاث عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه سئل عن متعۃ الحج فقال حل المہاجرون والانصار وازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع واہللنا فلما قدمنا مکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا احلالکم بالحج عمرہ الا من قلد الہدیہ، لیکن جنہوں نے ہدی کو ہار پہنایا ہے، ہدی ساتھ لے کر آئے، وہ احرام نہیں کھولیں گے۔ طفنا بالبیت وبالصفا والمروہ واتینا النساء، یعنی عمرہ کرنے کے بعد ہم حلالی ہو گئے تو ہم اپنی عورتوں کے پاس بھی گئے، ولبسنا ثیاب، اور ہم نے معمول کے کپڑے پہن لیے۔ قال ومن قلد الحج فانه لا يحل له حتى يبلغ الحج محلہ ثم امرنا عشیۃ الترویہ، پھر 8ویں کی شام کو حضور نے ہمیں حکم دیا ان نحل بالحج۔ عشیہ کا لفظ سورج ڈھلنے سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، یعنی مغرب سے پہلے پہلے کا وقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشیہ کہتے ہیں۔ اس میں زور کی نماز بھی آ جاتی ہے، عصر کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ تو اس وقت حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں، ان نحل بالحج، اب کیا کریں، حج کا احرام باندھیں۔ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ،
جب ہم حج سے فارغ ہوئے جینا فطفنا بالبیت وبالصفا والمروہ فقد تم حجنا وعلینا الحج، لیکن ہم پر کیا ہوگی؟ ہدی ہوگی، وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ایک دم دینا پڑے گا، حج کران یا حج تمتع کرنے والے کو ایک دم دینا پڑتا ہے، اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہوگا کما قال اللہ تعالی فمستیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ۔ اچھا ہدی دینی ہے، اگر ہدی نہیں دے سکتا، اس کو پتہ ہے میں غریب ہوں، تو وہ 3 روزے رکھے، وہ کیا کرے؟ حج سے پہلے 3 روزے رکھے، فی الحج وسبت اذا رجعتم، اور حج کے بعد 7 روزے رکھے، یہ عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے اس نے رکھنے ہیں، 3 روزے حج سے پہلے اور 3 روزے حج کے بعد۔ اگر آپ نے زیادہ دیر مکہ میں ہی ٹھہرنا ہے وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، دو صورت ٹھیک ہے۔ الی امصارکم الشاۃ تجزی، اس میں دم میں کیا دینا ہوگا؟ بکری، الہدی، فمن لم یجد فجمعوا نسکین فی عام، کیوں یہ حکم ہے کہ بکری دینی ہے؟ کیونکہ ایک سال میں 2 عبادتیں جمع کی ہیں، نسکین سے مراد کیا ہے؟ عبادتیں، بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان۔ فإن اللہ تعالی انزلہ فی کتابہ، اللہ کریم نے اپنی کتاب میں قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَسَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَاهُ لِلنَّاسِ غیر اہل مکہ، یہ حکم کس کے لیے؟ غیر اہل مکہ کے لیے۔ قال اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ذالکا، یہ حکم کن کے لیے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ حرم کے اندر ہے، حرم کے، میں نے کچھ دن بتایا تھا کہ تقریباً 3 کلومیٹر ہر طرف سے بن جاتا ہے۔ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تعالیٰ، اشر حج وہی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، شوال وذوالقعدہ وذوالحجہ، فَمَن تَمَتَّعَ فِي هَٰذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، جس آدمی نے حج تمتع کیا ان مہینوں میں، اس پر کیا ہوگا؟ ایک دم دینا ہوگا یا اس نے روزے رکھنے ہوں گے۔ وَالرَّفَثُ، یہ جو قرآن کا لفظ ہے رفث، اس سے مراد ہے جماع، والفسوق المعاصی، گناہ، والجدال، اس سے مراد ہے المراء، جھگڑا کرنا۔ باب الاغتسال عند دخول مکہ، آپ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، داخل ہونے سے پہلے۔ حدثني یعقوب بن ابراہیم، یہ سنت ہے، ابراہیم حدثنا ابن علیہ حدثنا اخبرنا ایوب النافع قال کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا دخل ادنى الحرم، جب آپ حرم کے قریب پہنچے، عبداللہ بن عمر حرم کے قریب پہنچتے، امسک عن التلبیۃ، تلبیہ سے رک جاتے، ثم یبیت بذی طوا، پھر ذی طوا وادی ہے اس میں رات گزارتے، ثم یصلی بها صبح کی نماز بھی یہاں پڑھتے، ویغتسل، اور ذی طوا میں غسل کرتے، ویحدث، اور یہ بیان کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفعل ذلک، کہ اللہ کے نبی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ باب دخول مکہ نہارا او لیلا، رات کے وقت بھی آپ مکہ جا سکتے ہیں، دن کے وقت بھی جا سکتے ہیں۔ بات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی طوا تاسبا، اللہ کے نبی نے ذی طوا میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح کی، ثم دخل مکہ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یفعلہ۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی طوا حتی اصبح ثم دخل مکہ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یفعلہ۔ باب من این یدخل مکہ، کس رستے سے داخل ہو مکہ مکرمہ میں، تو یہ سنت سمجھ کر بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے داخل ہوئے بندہ اس رستے سے داخل ہو، لیکن اب وہ نہ رستے موجود ہیں نہ وہ جگہ موجود ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، روڈ بن گئے۔ من این یدخل مکہ، حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنی معن قال حدثنی مالک بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل من الثنیۃ العلیٰ، اوپر والی جو گھاٹی تھی اس سے حضور داخل ہوتے تھے، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَىٰ، اور جو نشیبی علاقہ تھا وہاں سے حضور نکلتے تھے۔
باب من این یخرج من مکہ حدثنا مسدد بن مسرحد البصری حدثنا یحیی عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ من قدا، یہ جگہ کا نام ہے قدا، من الثنیۃ العلیٰ التي بالبطحاء ویخرج من ثنیۃ السفلی۔ قال ابو عبداللہ کانا یقال ہوا مسدد کا اسم، مسدد سدد یسدد کو معنی ہوتا ہے پختہ ہونا۔ کہتے ہیں یہ جو مسدد راوی ہے نا، امام بخاری کا استاد ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح نام ہے نا ان کا وہ اسی طرح پختہ تھے، جس طرح ان کا فرماتے ہیں ہوا مسدد کا اسم ہی، یعنی وہ متبحر عالم تھے۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں سمیت یحییٰ بن معین، یہ لفظ یحییٰ بن معین نہیں ہے، یحییٰ بن معین زیادہ استعمال ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یقول سمیت یحییٰ بن سعید، وہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، یقول لو ان مسددن، کہ اگر مسدد اتیتہ فی بیتہ، اگر میں ان کو گھر جا کر حدیث بیان کروں، اتیتہ، اگر میں آؤں ان کے پاس ان کے گھر میں، فحدثتہ، اور میں ان کو حدیث بیان کروں، لاستحق ذلک، وہ اس کے بھی مستحق ہے۔ یعنی اتنے اچھے آدمی ہیں، اچھے عالم ہیں کہ اگر میں ان کے گھر جا کر ان کو حدیث سناؤں تو وہ اس کے مستحق ہے۔ وما ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کتبی کانت عندی او عند مسدد، میری کتابیں میرے پاس ہوں یا مسدد کے پاس ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ حدثنا الحمیدی